السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو راستے پر نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہوش، دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب فرما دے، آمین۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا، مولا میرے دل کی فریاد سن لے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حسرت تک اور حسرت سے جنت تک۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ محبت اگر عیب دکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ یا اللہ تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنا، دور رکھ مجھے ہر اس چیز سے جو تیری یاد سے غافل کرے۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھیں، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آپ کس تکلیف میں ہیں۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ سوال کیا گیا، تمہاری خوش قسمتی کیا ہے؟ جواب آیا، الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ گزرے وقت کی یادیں سنبھال کر رکھنا، کوئی وقت ہوگا وہ بہت یاد آئیں گے پر لوٹ کر نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جن کی امید ہی بس اللہ سے ہو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ روزے جتنے بھی مشکل ہو پر رمضان کا اہتمام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ روزہ اور مسواک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی بہترین عادتوں میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔
روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعائیں قبول ہے۔ رمضان، کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے۔ پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اس طرح تم بھی کہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارث بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان رضی اللہ سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ گیا۔ مقدر۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی جو مقدر میں ہوتا ہے۔ گانے سننے کا عجاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں شیشہ اڈلے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مریض کے لیے خوشخبری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا ہے۔ غصے کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ پھر لیٹ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ جو شخص خوش اخلاق ہوگا اس کے لیے جنت کے اوپر والے حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ دنیا کی حقیقت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اس نے کتنا پانی لے لیا ہے۔ عقل کے خراب ہونے کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے
اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔